بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ عزیزان گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں اور لائق احترام و معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو آج تفسیر کے درس میں ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس کتاب کو اور اپنے اس کلام مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم جو کچھ اس کتاب سے سیکھیں، جو کچھ پڑھیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا سبق شروع کروں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی مجھے مسجد کے جو شیخ ہیں، امام صاحب ہیں یا مؤذن ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ منسٹری کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ عشاء کی نماز کے 10 منٹ بعد اس مسجد کو اور باقی تمام مساجد کو بند کرنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے 10 منٹ بعد مسجد کی لائٹیں آف ہونی چاہیے اور مسجد کو بند کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بہرحال منسٹری کا آرڈر ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو شکایت پہنچی تھی منسٹری میں وہ کھانے پینے کے حوالے سے، اس ایک شکایت کی وجہ سے اب آنکھیں لگ گئی ہیں اس مسجد کے اوپر، یعنی یہ مسجد ان کی آنکھوں میں آ گئی ہے اور سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے، میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ نہیں کیا، ان سے مشورہ کیے بغیر، جو کہ ابھی بات ہوئی ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ درس تفسیر جو ہے اس کو بھی ہم شفٹ کرتے ہیں عشاء سے پہلے۔ ہم بجائے اس کے کہ ہم مغرب کے بعد درس حدیث لیں اور عشاء کے بعد درس تفسیر کریں، عشاء کے بعد درس تفسیر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ صرف 10 منٹ ہمیں اگر دیے گئے ہیں تو ہم 10 منٹ میں کیا پڑھیں گے؟ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اب اس درس کو شفٹ کر رہے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان، اور آج کل ماشاءاللہ کافی ٹائم ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد عشاء کی اذان تک تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوتے ہیں تقریباً۔ تو نارملی ہم درس حدیث جو ہے وہ 30 یا 35 منٹ کا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس حساب سے اگر ہم 30 منٹ کا درس حدیث کریں مغرب کے فوراً بعد، میں مغرب کی نماز یہاں پڑھوں گا انشاءاللہ، تو مغرب کے فوراً بعد ہمارا درس حدیث ہو، اور اس کے بعد تقریباً 40-45 منٹ ہمارے پاس باقی رہیں گے عشاء کی اذان تک، تو اس میں ہم انشاءاللہ تفسیر کا درس پڑھیں گے۔ تو آپ اس پر راضی ہیں انشاءاللہ؟ اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے انشاءاللہ کہ ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ہی فارغ ہو جائیں گے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی فارغ ہو جائیں گے، اور دونوں درس جو ہیں وہ اس وقت تک ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دے، اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول بھی فرمائے۔ آج مجھے صرف آج کے دن کے لیے 8:50 تک اجازت دی گئی ہے، تو ابھی صرف 19 منٹ باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم 19 منٹ کے اندر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں گے، 8:50 پہ ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئندہ جمعہ سے آپ یاد رکھیے کہ آپ لوگوں نے مغرب کی نماز یہاں اس مسجد میں پڑھنی انشاءاللہ۔ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آئیں۔ تو مغرب اور عشاء کے درمیان یہ جو ٹائم ہوگا، ہم اس میں انشاءاللہ دین کا علم حاصل کریں گے۔ ایک تو حدیث پڑھیں گے مختصر صحیح بخاری سے، اور پھر انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، اس وقت کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 گروہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا گروہ اہل ایمان کا، دوسرا گروہ کفار کا، اور تیسرا گروہ منافقین کا۔ تو ہدایت کو قبول کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو ہدایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اس اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا، وہ اہل ایمان پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس ہدایت کو سرے سے ہی رد کر دیا اور اس کے انکار کر دیا، اور وہ ہیں کفار۔ اور تیسرا گروہ جو ہے انہوں نے ظاہری طور پر اپنی زبان سے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا اور کفر کی محبت چھپی ہوئی تھی۔ تو ان کو ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ تیسرا گروہ کن لوگوں کا ہے؟ منافقین کا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں سارے کے سارے لوگ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تمام لوگوں کو حکم کیا دیتے ہیں؟ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی صرف اور صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ اور رب کی ڈیفینیشن میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رزاق بھی ہے۔ اکیلا مالک ہے، خالق ہے، اکیلا رزاق ہے، اور اکیلا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ رب العالمین، اس رب کی ہی عبادت کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت بیان کی کہ تمہارا رب وہ ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، وہی تمہاری تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے۔ لہذا ساری کی ساری عبادتیں اس کے لیے بجا لاؤ۔ نماز پڑھو تو اس کے لیے، زکوٰۃ دو تو اس کے لیے، روزہ رکھو تو اس کے لیے، حج کرو تو اس کے لیے، قربانی کرو تو اس کے لیے، اور خوف رکھو اپنے دل کے اندر تو اسی کا رکھو، امید رکھو تو صرف اللہ رب العزت سے ہی اپنے دل کے اندر امیدیں رکھو۔ اپنی امیدوں کا محور اللہ رب العزت کو ہی بناؤ، رب العالمین کو بناؤ۔ اور اسی طرح اپنی تمام حاجتیں پوری کرنے والا کس کو سمجھو؟ اپنے رب کو سمجھو۔ مشکلیں ٹالنے والا وہی تمہارا رب ہے، تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ عبادت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اپنے رب کی عبادت کرو گے تو کس سے بچو گے؟ رب کی گرفت سے بچ جاؤ گے، رب کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، رب کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رب کی یعنی اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اکیلے اللہ رب العزت کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اکیلے اللہ رب العزت کی، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ رب کی پکڑ سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ توحید الوہیت، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، یہ توحید الوہیت جو ہے یہ کامیابی کی چابی ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ اس چابی سے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اس چابی سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کو مفتاح الجنہ قرار دیا گیا ہے۔
یعنی جنت کی چابی قرار دیے گئے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اعبدوا ربکم، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اعبدوا ربکم کا کیا معنی ہے؟ اعبدوا ربکم کا بھی یہی معنی ہے کہ جو تمہارا الہ ہے، معبود برحق ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ تو توحید الوہیت، اللہ کو اکیلا الہ ماننا، اکیلا الہ اور معبود برحق ماننا، یہ اصل میں کامیابی کی چابی ہے۔ کامیابی جو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اسی توحید الوہیت کی چابی کے ساتھ، اسی کے لیے انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنی عبادت میں غیروں کو شریک بنانے سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ اور صفات ذکر فرمائیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے اس نے زمین سے مختلف پھلوں کو نکال دیا۔ یہ پھل کیا ہیں؟ رزقا لکم، جو تمہارے لیے کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ یہ پھل تمہارے لیے رزق ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، ایک چیز۔ دوسرا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ تیسرا، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتار کر تمہارے لیے زمین سے کیا نکالا؟ پھلوں کو نکالا، جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا تم اللہ رب العزت کے شریک نہ بناؤ، اللہ رب العزت کے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا جو رب ہے جس کی یہ صفات ہے، وہی یہ صفات رکھنے والا رب ہی اکیلا تمام عبادات کا مستحق ہے، لہذا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ، اندادا، کسی طرح کا بھی شریک نہ بناؤ۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، میری اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا، کہ رب وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں۔ رب وہ ہے جو کہ ساری کی ساری عبادات کا مستحق ہے۔ وہ رب کون سا ہے؟ جس کے اندر یہ صفات ہیں، جس نے پیدا کیا، خالق ہے، اور جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے زمین سے پھل نکالے۔ یہ ہے اکیلا معبود برحق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے ہیں، بات توجہ سے سننا، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے ہیں تو پھر تم اس شریک کی بنی ہوئی زمین پہ جا کے رہو، اور اس شریک نے اگر آسمان کو چھت بنایا تو اس چھت کے نیچے جا کے رہو، اور اس شریک نے اگر آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے اگر اس نے پھل نکالے ہیں تو پھر تم اس شریک کے پاس جاؤ۔ لیکن ایسا کوئی شریک ہے میرے بھائیوں؟ ایسا کوئی شریک جو خالق ہو، اور ایسا کوئی شریک جس نے زمین کو بچھایا ہو، جس نے آسمان کو چھت بنایا ہو، جس نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا ہو اور پانی نازل کر کے زمین سے پھلوں کو نکالا ہو، اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر عبادات کا مستحق بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ میرے بھائیوں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر کر کے اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے، اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے کہ میں اکیلا معبود برحق ہوں، جس کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، جن میں سے یہ چار اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جگہ جگہ پہ قرآن مجید کی آیات سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اسی سے امیدیں رکھنی ہیں،
اور اسی کا خوف اپنے دل میں بسانا ہے۔ وہی ہمارا حاجت روا، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہمارا بگڑی بنانے والا، وہی ہمارا داتا، وہی ہمارا غوث اعظم، وہی ہماری فریادیں سننے والا۔ اللہ کے سوا کوئی فریادیں سننے والا نہیں۔ یہ ان آیات کا تقاضا میرے بھائیو، یہ آیات اور اسی طرح بے شمار آیات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ یہی توحید منوانے کے لیے، اسی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ سارے کے سارے انبیاء نے یہی پیغام دیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا یہ دعوت، یہ اس قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ آپ اس کو لب لباب کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہی اصل میں جنت کی چابی ہے، اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھلنا ہی نہیں ہے، اس توحید الوہیت کے بغیر۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کی تمام عبادات اللہ کے لیے خاص کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دو آیتیں اور پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو، کسی بھی قسم کے شک میں، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز سے جس کو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، اپنے بندے پہ نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید، جس چیز کو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ اور یہ جو ہے نا عبدنا، ہمارا بندہ، یقین مانیں اس کے اندر اتنا بڑا مقام ہے اور اتنی بڑی شان ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس سے بڑی کوئی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ عبدنا، ہمارا بندہ، یہ بڑا شرف ہے، بڑا مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے کہا عبدنا، ہمارا بندہ، ہمارا بندہ۔ لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بھی پہچاننا ہوگا۔ اگر پچھلی آیات کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو ذکر کیا تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبدنا کہہ کر اپنے نبی کی شان کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ کی توحید آئے گی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو کچھ اتارا اپنے بندے پر، اگر تمہیں اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کو شک تھا اس کے بارے میں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے جو کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور اس کو منسوب کر دیتے اللہ کی طرف۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کی ہیں، تو ان کو شک تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا تو پھر آؤ ذرا میدان کے اندر، کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو۔ تم بھی تو عرب ہو نا، عربی زبان بولتے ہو، عربی زبان جانتے ہو، یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو پھر آؤ ذرا میدان میں، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ چیلنج کیا ان لوگوں کو۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی کتاب لے کے آؤ، پھر اللہ نے فرمایا تخفیف کر دی کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ پھر جب 10 صورتیں بھی وہ نہیں لا سکے، اللہ نے فرمایا چلو ایک صورت جیسی ہی، اس جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھا دو، اس جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھا دو۔ اور صرف اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے سارے کے سارے حمایتیوں کو بلا لو، جو بھی تمہارے حمایتی ہو سکتے ہیں، تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، اللہ کے سوا سب کو بلا لو، سارے مل کر کوشش کر ڈالو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو اپنے اس شک کے اندر جو تم اس کتاب کے بارے میں رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی اگر تم اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکو گے قیامت تک کے لیے، تو پھر تم فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر تم جہنم کی آگ سے ڈرو۔ اگر تم اس کے باوجود بھی تم جھٹلاتے ہو اس کتاب کو اور اس کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہو تو پھر ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ،
جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر بننے والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پتھر سے مراد گندک کے پتھر ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پتھر جن کو لوگوں نے بت بنایا ہوا تھا، جن کی پوجا کرتے تھے، وہ پتھر بھی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، وہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے۔ تو یہ پتھر، لوگ اور پتھر اس آگ کا، جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے۔ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے اور برابر تم اس کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اعدت للکافرین، یہ جو آگ ہے نا، یہ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جہنم موجود ہے، جس طرح جنت موجود ہے اسی طرح جہنم بھی موجود ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان موجودتان، کہ جنت اور دوزخ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور یہ موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ کہاں موجود ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اعدت للکافرین، اگر جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مزید ہماری کوئی شکایت جو ہے وہ نشست تک پہنچے، تو ہم نے ابھی جو الحمدللہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، بلکہ 4 آیات پڑھ لی الحمدللہ، تو اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ مغرب کی نماز یہاں اس مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے لیکن میں ابھی اس کا جواب نہیں دوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کا جواب دیا جائے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔